کیا سیکھا تھا؟ ہم نے لاسٹ ٹائم خدا کے کلام میں سے سیکھا تھا کہ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور تمہاری راہیں میری راہیں نہیں ہے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے کہ جنہوں نے خدا کے پیغام کو سنا اور جتنے ہمیں فیس بک پر واچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں، خداوند ان سب کو بڑی برکت دے۔ اور آپ اس ویڈیو کو خدا کے کلام کو سننے کے لیے آپ اپنی فیس بک پر یہ لکھ سکتے ہیں جیزس از مائی ہوپ منسٹری، اور آپ کو تمام ویڈیو مل جائیں گی۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے جو سیکھیں گے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا گرد ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہمیں سکھائیں گے آج، اور کلام میں سے جو آج ہم نے حصہ سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی رویے۔ آج ہم سیکھیں گے جس بات پر آج ہم نے سیکھنا ہے وہ کیا عنوان ہے؟ مسیحی رویے۔ آج ہم مسیحی رویوں پر بات کریں گے کہ مسیحوں کے رویے کیا ہونے چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، میں چند باتیں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد آج ہم 4 پوائنٹ سیکھیں گے اور ضرور آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ آئے میرے ساتھ نکالیے گا فلپیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی ہم پہلی آیت سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: اس واسطے اے میرے پیارے بھائیوں، جن کا میں مشتاق ہوں، جو میری خوشی اور تاج ہو، اے پیارو خداوند میں اسی طرح قائم رہو۔ آمین۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت۔ یہاں خداوند کا بندہ پالوس رسول پہلا جو مسیحی رویہ یہ ہے، وہ فرماتا ہے کہ تم میری خوشی اور میرا تاج ہو اور تم خداوند میں قائم رہو۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے خداوند میں قائم رہنا ہے۔ یہاں پالوس رسول 4 باتیں کرے گا اور چاروں باتوں کے اندر وہ یہی کہے گا کہ تم خداوند میں رہو۔ جب ہم خداوند کے بغیر کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ مسیحی رویے کیا ہونے چاہیے۔ میں ایک بہن کے لیے دعا کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جی اس سے خون کی بوتل لگے گی، تو اور ان کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ پیسہ بس خون لبن دے ہیں۔ میں کہا تسی خون لبو نہ تسی خون منگو۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو نظریہ اور آپ کا توکل یہ ہونا چاہیے کہ میرا یسوع جو ہے وہ میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج میں اور بھی لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعہ سے، جو ہاسپٹلوں کے اندر ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے اندر خون کی کمی ہے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں خون کی کمی ہو سکتی ہے مگر آپ کے اندر دعا کی کمی ہے۔ آپ خون کو ڈھونڈے نہ یا خون کو ڈھونڈے نہ بلکہ خون کو مانگے۔ یسوع مسیح کے خون کو کلیم کیجئے گا، یسوع مسیح کے خون کو مانگیے۔ یقیناً خداوند جو ہے وہ اپنے خون کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح نے قربانی دی اس کے وسیلہ سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اور پطرس رسول کہتا ہے کہ اس کے مار خانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ میں پہلا جو آپ کو رویہ بتانا چاہتا ہوں طریقہ کہ تم خداوند میں قائم رہو۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم کئی مرتبہ ہم خدا میں قائم نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے ایمان سے ہمیں ہٹا کر چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ خداوند میں قائم ہیں تو پھر آپ کو لوگوں سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں
کہ مجھے قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. پھر آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے مریاباد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. یا آپ خدا میں قائم ہیں تو پھر آپ ایسی باتیں نہیں کریں گے. ہاں لوگ آپ سے کہیں گے کہ سبھی جاتے ہیں، مگر یہ یاد رکھے کلام میں لکھا ہے بلکہ تو نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چن لیا ہے. آپ دنیا سے الگ کیے گئے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، یہ مسیح میں قائم رہنا چاہتے ہیں، خدا میں قائم رہنا چاہتے ہیں، تو آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے، آپ کے اندر لمبی ناراضگی ہے تو سر مسیح کے رویے یہ نہیں ہے. کبھی بھی لمبی لانگ پیریڈ تک کسی کے ساتھ ناراضگی نہ رکھے. مسیح یسوع کا یہ جو کلام ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے معاف کرنا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، کئی لوگ ہیں وہ بڑی لمبی ناراضگی رکھتے ہیں. وہ یہاں تک کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے جب ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں کہ میں تیرے وس مر گیا تو میرے وس مر گیا، نہ میں تیرے بوے تے آنا ہے تو نام آئی. یہ یاد رکھیں، یہ مسیحی رویہ نہیں ہے. آپ نے مسیح کے رویے کو اپنانا ہے. تم خداوند میں قائم رہو. قائم رہنے کا مطلب کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قائم نہیں رہتے، کوئی مشکل آتی ہم گر جاتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہم گر گئے. تم خداوند میں قائم رہو. تم میری خوشی اور میرا تاج ہو. یہ یاد رکھیں کہ آپ خادم کا تاج ہیں. اور یہ یاد رکھے، کرنتھیوں کا خط پڑھے تو لکھا ہے کہ جو پاسٹر ہوتا ہے وہ آپ کے دکھوں کو اپنی زندگی پر رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم خوش ہو. میں بتانا اور سکھانا یہ چاہتا ہوں، یہ ہمیں ایک فتح کا تاج ملے گا تو مسیح یسوع کو کانٹوں کا تاج ملا ہے. یہ یاد رکھیں کہ آپ کتنا بڑا تاج چاہتے ہیں وہ آپ کی خدمت بتائے گی. آپ جتنی زیادہ زمین پر روحیں بچائیں گے اتنا بڑا تاج آپ کے لیے آسمان پر ہوگا. تم میری خوشی ہو. یہ یاد رکھیں کہ آپ جو ہیں خادم کی خوشی ہے. وہ آپ کے وسیلہ سے زمین پر خوشی پاتا ہے، آپ کے وسیلہ سے وہ آسمان پر خوشی پاتا ہے. میں بتا اور سکھا یہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایک لمبی ناراضگی نہ ہو. آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کوشش کریں اس کو معاف کرنے. جو ایک لمبی ناراضگی ہے آپ اس کو شور کرتے ہیں. لمبی ناراضگی مسا کو دور کرتی ہے. لمبی ناراضگی آپ کی برکتیں روک دیتی ہے. لمبی ناراضگی آپ کے دل کو سخت کرتی جاتی ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے. آج ہی ہم نے فیصلہ کرنا ہے. جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پر بھی، میں آپ سے ہم کلام یہ ہو رہا ہوں اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ لمبی ناراضگی رکھتے ہیں تو آپ چرچ جاتے ہیں، آپ پرستش کرتے ہیں، آپ خادم ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے اندر لمبی ناراضگی ہے تو پھر خداوند آپ کو برکت نہیں دے گا. کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو. سر آپ نے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے چرچوں کے اندر ناراضگی چلتی ہے، ایک مذہب پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی نہیں بنتی. یہ جو لمبی ناراضگی ہے ہمیں اسے ختم کرنا ہے. یہ چرچ کے اندر ناراضگی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، جہاں آپ جاب کرتے ہیں، جس سکول میں آپ جاتے ہیں یا جس کالج میں آپ جاتے ہیں، جس یونیورسٹی کے اندر آپ جاتے ہیں، آپ جہاں بھی جاتے ہیں یہ آپ کی ناراضگی ہے تو آج ہی معاف کر دے. آج ہی ناراضگیاں ختم کر دے. ناراضگی آپ کے اور خدا کے بیچ میں دیوار لے آتی ہے. تو آج ہی کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. تو میرے عزیزو یہ یاد رکھیں، آگے پولس رسول کے پاس ایک فیصلہ آتا ہے.
वो फैसला क्या आता है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 2 आयत से। और मैं यहूदिया और सुन्नतके को नसीहत करता हूं कि खुदावन में एक दिल हो। ये याद रखें, ये जो यहूदिया और सुन्नतके है ये 2 औरतें हैं। ये 2 औरतें ऐसी हैं जिन्होंने पौलुस रसूल के साथ बड़ी मुनादी की है। और जो यहूदिया का मतलब है ये है स्वीटनेस स्मेल, यानी कि जहां जिसके अंदर से मिठास की खुशबू आती हो। और ये याद रखें, मगर खिदमत दोनों करती है, दोनों कलाम सुना रही हैं, दोनों पौलुस के साथ मुनादी करती हैं, मगर इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो पौलुस रसूल ने ये नहीं कहा कि यहूदिया तू गलत है, ऐ सुन्नतके तू गलत है। कलाम में लिखा है मैं यहूदिया को भी और सुन्नतके को भी दोनों को नसीहत करता हूं। क्या नसीहत करता हूं? कि तुम खुदावन में मजबूत, तुम खुदावन में एक हो जाओ। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, दूसरा जो हमारा मसीही रवैया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम क्या हो सके, एक हो सके। जब हम एक नहीं होते उस वक्त हमारे लिए मुश्किल होती है। या उसने कहा कि मैंने यहूदिया को भी नसीहत करता हूं और सुन्नतके को भी नसीहत करता हूं, ये दोनों जो है खुदावन में एक हो जाएं, इनके जो दिल हैं ये आपस में मिल जाएं। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने ये याद रखना है कि आपने जो पहला काम करना है, आपके अंदर एक स्पेस होनी चाहिए। ये आपके अंदर किसी के लिए स्पेस नहीं है, जगह नहीं है किसी के लिए, तो आपके अंदर मसीही रवैया नहीं हो सकता। मेरे अंदर किसी के लिए स्पेस नहीं है तो मैं मसीही रवैया या मसीही के पैरोकार नहीं हो सकता। स्पेस क्या होनी चाहिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। जब आप किसी के लिए स्पेस नहीं रखेंगे अंदर, वो जितनी मर्जी अच्छी बात करे, आपने कहना फजूल बंदा है, आप उसकी बातें आप पर कोई असर अंदाज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उसके लिए स्पेस नहीं है। मैं आपको बताना और सिखाना यह चाहता हूं कि हमें दूसरों के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। यहूदिया और सुन्नतके, इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए स्पेस नहीं थी। आज भी ये याद रखें, कई मर्तबा पास्टर अर्नसमल बता रहे थे, कहते कि एक जगह पे गया बदरू कटन, तो कहता कि बदरू ने मुझे कहा जेड़े तेरे नाल 4 पास्टर आए ना, पहले अन्ना नु मोहब्बत करना सिखा। ये एक दूसरे को बुलाते नहीं है, तो पहले इनको ठीक करो फिर मुझे निकालना। जितने भी हमें फेसबुक पर भी देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना, आप जब भी खिदमत के लिए जाएं तो जो आपके साथ है आप उनके लिए उनके साथ मुतफिक रहें। तो हम सीख रहे थे, पहला पॉइंट हमने सीखा कि तुम खुदावन में कायम रहो। दूसरा हमने पॉइंट सीखा तुम खुदावन में एक दिल हो जाओ। यह लफ्ज यहां हर दफा क्या आएगा, खुदा आएगा। क्या लफ्ज आएगा, खुदा आएगा। मैं यहूदिया को भी नसीहत करता हूं, सुन्नतके को भी नसीहत करता हूं कि तुम खुदावन में एक दिल हो जाओ। और तीसरा जो पॉइंट है ये गौर कीजिएगा, 4थी आयत में आपके लिए तिलावत करना चाहता हूं। खुदावन में खुश रहो, मैं फिर कहता हूं कि खुश रहो। आमीन। यहां ये फिर पौलुस रसूल बार बार खुदावन की बात करते हैं। खुदावन में खुश रहो, मैं फिर कहता हूं कि खुदावन में खुश रहो। हमने 3 बातें सीखी। पहली बात, तुम खुदावन में कायम रहो। दूसरी बात हमने सीखी कि तुम खुदावन में एक दिल हो जाओ। तीसरी बात हमने सीखी है कि तुम खुदावन में खुश रहो।
دنیا آپ کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جو آپ کا خدا آپ کو خوشی دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو آپ کا خداوند آپ کو خوشی عطا کرتا ہے، اس خوشی کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے۔ میں نے 3 باتیں یہ بتا دی اور 2 باتیں میں نے یہ بتائی کہ آپ نے ایک لمبی ناراضگی نہیں رکھنی، اس کے بعد آپ نے اپنے اندر سپیس رکھنی ہے۔ ایک خادم کے اندر اتنی سپیس ہونی چاہیے کہ وہ ہر ایک چیز کو ہضم کر سکے۔ ایک شخص تھا، تو وہ پاسٹر صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات تھی، تو جب ان کی کمیونیکیشن ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میں تو ایسے کی چیز لے آندی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے پلا کی کٹ کے دیتا، حاج مولا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے لیے کیوں ہے؟ کہتے کہ خادم جلدی گل برداشت نہیں کرتے، انہوں کو گل پچدی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کھائیں تو پھر ہم گفتگو کریں گے، تاکہ آپ میری بات کو ہضم کر سکیں اور میں آپ کی بات کو سن سکوں۔ میں آپ کو بتا رہا، جب ہمارے اندر کسی کے لیے سپیس نہیں نہ ہے تو پھر آپ کو کوئی خادم اچھا نہیں لگے گا۔ یہ یاد رکھیں، آپ کے اندر اتنی سپیس ہونی چاہیے کہ آپ ہر کسی کو سن سکیں، اور کبھی بھی خداوند آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا توفیق دے کہ کسی کو آپ نے کسی کے لیے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے اگلے شخص کے لیے کہ آپ کے اندر اس کے لیے رحم ہونا چاہیے۔ یا فیصلہ کرتے وقت آپ کے اندر رحم نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی کا اور دوسرے کی زندگی کا فیصلہ آپ غلط کر دیں گے۔ تو آئے ہم 5ویں آیت پڑھیں گے بھائی عامر کے ساتھ مل کر، اسی فلپیوں 4 باب اور اس کی 5ویں آیت ہے۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یہ آپ نے جو آیت آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے، یہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ سکیں تاکہ آپ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ فلپیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی ہم 5ویں آیت کو دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ چلے آپ پڑھ دیجیے۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے۔ آمین۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند نزدیک ہے۔ میں آپ کو بتانا اور سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی نرم مزاجی سب پر ظاہر ہو۔ کئی مرتبہ جنہ چکر اسی پر پڑھتے ہیں تو نہ چکر پادری، آپ کا نرم مزاجی جو ہے یہ سب پر ظاہر ہونی چاہیے۔ تمہاری نرم مزاجی، آج چرچ میں نرم مزاجی نہیں، ان کے اندر بہت گرمی ہے۔ یہ ان کا چھوٹی چھوٹی جن باتوں پر ہمیں کبھی غصہ نہیں آتا تھا، اب ان باتوں پر بھی ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو کلام کیا کہتا ہے کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کے اور مجھے کچھ چیزوں کے اندر نرم ہونا پڑے گا۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر کیا ہو؟ ظاہر ہو۔ تو میں آپ کو سکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہم سخت ہیں۔ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چرچ کے لوگوں کے ساتھ ٹھیک رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، کیونکہ خداوند نزدیک ہے، قریب ہے۔ میں نے 4 باتیں آپ کو سکھا دی۔ یہ پہلی بات کہ تم خداوند میں قائم رہو، دوسری بات ہم نے سیکھی کہ تم خداوند میں ایک دل رہو، تیسری بات ہم نے سیکھی کہ تم خداوند میں خوش رہو، چوتھی بات ہم نے سیکھی تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، کیونکہ خداوند نزدیک ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، آپ اس کو بڑے غور سے سنیے گا اور نوٹ کیجئے گا۔ پہلی بات جو یہ اس لفظ کی میں تشریح کرتا جاؤں،
جو یہ لفظ ہے کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، اس کا مطلب ہے کہ جیسے ایک ماں ایک چھوٹے بچے سے پیار کرتی ہے، آپ کے اندر نرم مزاجی ہے تو آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ نے غصے کی جگہ پر آپ نے کہنا ہے یہ ابھی مسیح میں بیبی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں تو تم مجھ سے زندگی کا پانی مانگو۔ تمہاری نرم مزاجی سب پر ظاہر ہو، اس کا مطلب ہے کہ جیسے کہ ایک ماں شیرخوار بچے کے ساتھ رہتی ہے۔ میں آپ کو بتانا اور سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ پولس رسول نے کلیسیا کو صرف باپ بن کر نہیں کلام سے سکھایا، بلکہ اس نے ماں بن کر سکھایا۔ اس نے ہر دفعہ یہ کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تمہاری نرم مزاجی سب پر کیا ہو، ظاہر ہو۔ تو اسی کی مرتبہ کی کرنے ہیں، بہت مرتبہ اسی انہوں کے کہنے چل بھی تو بھی اپنا زور لا لا تو میں بھی لا لینا، پاج دیا نوان ایک جیسا ہی ہے۔ ہم ایسی باتیں جب کریں گے تو یہ مسیحی رویہ نہیں ہے۔ تو میں بتا اور سکھا یہ رہا ہوں کہ پولس رسول نے فلپیوں کی کلیسیا کو صرف باپ بن کر نہیں سکھایا بلکہ ماں بن کر بھی سکھایا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ پولس رسول کے اور بھی شاگرد تھے، مگر وہ ایک ہی شاگرد پر توقع کرتا تھا، وہ شاگرد تیموتھیوس تھا۔ یہ یاد رکھیں، اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا ہم خیال نہیں ہے، بس ایک ہی ہے، وہ تیموتھیوس ہے، آپ اسے قبول کریں۔ آئے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، دوسرے باب میں جائیں گے، فلپیو دوسرا باب، اور اس کی ہم 20ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو۔ آمین۔ میرے پاس کوئی ایسا ہم خیال نہیں ہے۔ ایک دفعہ اور نوٹ کیجئے، میں ایک لفظ کو آپ کو یہاں سکھانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو۔ آمین۔ جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو۔ یہ آپ اسی چیپٹر کو 19ویں آیت میں دیکھیں گے، وہاں کہتے ہیں کہ تیموتھیوس ہے۔ میرے پاس ایسا کوئی ہم خیال نہیں کہ جو تمہارے لیے صاف دلی سے کیا کرے، تمہارے لیے صاف دلی سے وہ محنت کر سکے۔ میں آپ کو بتانا اور سکھانا یہ چاہتا ہوں، یہ ہم صاف دلی سے خدمت نہیں کریں گے تو وہ ہماری خدمت جو ہے یہ بے پھل ہو جائے گی۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میں اپنی مانند تمہارے لیے بیچتا ہوں۔ تیموتھیوس نے پولس کو دیکھا کہ پولس رسول نے کیسے منادی کی، کیسے اس نے خداوند کے کلام کو سکھایا۔ میں اکثر آپ کو یہ بتاتا ہوں میرے عزیزوں کہ جو مقدس ابراہیم تھے، ان کو وہ خدا کے بارے میں نہیں جانتے تھے، وہ خدا کو جانتے تھے۔ آج بہت سے لوگ ہیں اسی خدا دے بارے جاننے ہیں، میں نے کہا کہ خدا کے بارے نہیں، آپ نے خدا کو جاننا ہے۔ خدا کے بارے کیا ہے آپ جان سکتے ہیں، خدا گناہ کی سزا دیتا ہے، خدا معاف کرتا ہے۔ خدا کے بارے میں جاننا اور خدا کو جاننا کہ وہ کتنا رحیم ہے، اس کے وعدے کیا ہے۔ میں کہوں کہ جی میں بھائی خاور کو جانتا ہوں، جاننے کا مطلب مجھے ان کی مسز کا پتہ ہے، ان کی بیٹیوں کا پتہ ہے، ان کے والد کا پتہ ہے، ان کی والدہ کا پتہ ہے۔ یہ بھائی عامر صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خاور کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کے بارے میں جاننا اور کسی کو جاننا یہ دو چیزیں فرق ہیں۔ ابراہیم خدا کے بارے میں ہی جانتا تھا، وہ خدا کو جانتا تھا۔ تو میں آپ کو بتانا اور سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب خدا کے بارے نہ جانیں بلکہ خدا کو جانیں۔
کہ خدا کس قدر ہماری زندگی میں معجزے کرتا ہے۔ ہم نے 4 باتیں سیکھ لی اور خداوند ان کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گوڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جتنے بھی اس ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور بھائی عامر کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے آپ تک کلام کو پہنچانے کے لیے اتنی آسانی پیدا کی۔ آپ فیس بک پر بھی ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام پر مل جائے گی، اور یہاں تک کہ آپ کو اس ویڈیو کے کلپ ٹک ٹاک پر بھی مل جائیں گے۔ آپ نے صرف اتنا لکھنا ہے، جیزس از مائی ہوپ منسٹری۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔